نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی آپ پورے دنیا میں، پوری انسانیت میں جو جو آپ کو اچھائی لگتی ہے، ہم ان سب اچھائیوں کو جمع کریں گے اور کسی ایک شخص میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کو موجود ملے گی۔ تمام خوبیاں، ہر اچھی صفت، ہر اچھی بات، ہر اچھا کردار آپ کو جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ یعنی جو چیز بہتر ہے خود کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی ہے، لوگوں کے لیے بھی، اس میں آپ شریک رہتے تھے، اس میں آپ حصے دار بنتے تھے، اور جو چیز انسانوں کے لیے خراب ہے، خود کے لیے یا دوسروں کے لیے یا معاشرے کے لیے خراب ہے، آپ اس سے دور ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، شراب نہیں پیتے تھے۔ آستانوں کا ذبیحہ یعنی آج کے زمانے کے مزار کے جو ذبیحہ رہتے ہیں اس کو کبھی نہیں کھایا۔ بتوں کے لیے کبھی جو ہے مناجات نہیں کی، بتوں کے سامنے نہیں جھکے، اور بتوں کے لیے جو تہوار اور جو میلے لگائے جاتے تھے اس میں بھی آپ کبھی جو ہے شریک نہیں ہوا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی۔ یعنی یہ جو بت تھے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ان سے نفرت کرتے تھے، ان بتوں سے نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ یعنی اس زمانے میں لوگ اللہ کی قسم کھاتے تھے، اسی طرح ان کے جو بت تھے، ان کے بت کے نام تھے، کچھ کا نام تھا، ایک کا نام تھا لات، دوسرے کا عزیٰ، تو ان کی بھی قسم کھاتے تھے کہ لات کی قسم، عزیٰ کی قسم۔ تو یہ قسم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننا پسند نہیں کرتے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ جو ہے کیسے قسم کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں، نہ دلا سکتے ہیں۔ چلیے، اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی فائدہ کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے اور بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی نے دخل اندازی کی اور آپ کو روک دیا۔ ابن اثیر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں ہوا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو، میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبینہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پاس ہی پہلے گھر میں یعنی مکے کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا کہ باجے کی آواز سنائی دے گئی، یعنی میوزک بجنے لگا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہو رہی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی، یعنی جب سورج گرم ہوا، سورج نکلا، اس کے بعد ہی میری آنکھ کھلی، اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اس کی تفصیلات بتائی کہ میرے ساتھ ایسا کل رات کو ہوا۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور میں مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر
کبھی اس غلط راستے کی طرف میں نہ نکلا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان تھے تو آپ کو بھی کچھ خواہش آئی کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ رہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیں، جو محفل ہوتی ہے اس میں شرکت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ شریک ہونے کی کوشش کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے کانوں کو بند کر کے آپ کو سلا دیا، آپ کی جو ہے حفاظت کر دی۔ جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جذبات کو جو ہے کبھی 2 مرتبہ کنٹرول نہیں کر پائے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی، تو آج کل کے جوان جو ہے اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، عریانیت کا زمانہ ہے، چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے فحاشی سے، عریانیت سے محفوظ نہیں ہے، تو نوجوان جو ہے کس طرح اپنے حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہم سب کو جو ہے مل کر کچھ فیصلہ کرنا چاہیے، کچھ ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ہمارے نوجوان جو ہے برے راستے سے بچ جائیں۔ اگر ہم ان کی فکر نہیں کریں گے کہ چلو ہمارا کوئی گھرانہ ہمارے گھر کا کوئی نہیں ہے، جانے دو کوئی بات نہیں، دوسرے گھر کا ہے یا دوسرے خاندان کا، ہمیں کس کی پرواہ نہیں، یہ ایسا اگر ہم سوچیں گے تو ہم اپنا مستقبل ہی خراب کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری بھی نسلیں جو ہے چلیں گی، ہماری بھی جو ہے بچے اولاد اس کی اولاد چلیں گے، تو ان کی فکر کون کرے گا؟ جب ایسا ہی سب کو بگڑا ہوا ماحول ملے گا تو سب جو ہے برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے۔ تو ہمیں کچھ سوچ وچار کر کے ایسے ماحول فراہم کرنا چاہیے جوانوں کے لیے، تاکہ وہ بھی برے کاموں سے، برے غلطیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ غلطی پوری ان کی نہیں ہے، غلطی ماحول کی بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ چلیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار تھے، یعنی بہت بہترین کردار کے مالک تھے، فاضلانہ اخلاق، کریمانہ عادت کے لحاظ سے ممتاز تھے، چنانچہ آپ سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابندی عہد، یعنی وعدہ پورا کرنے میں سب سے بڑھ کر آپ کا حصہ رہتا تھا، اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا، آپ کا نام امین رکھ دیا، کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کے پیکر تھے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جتنے اوصاف گنائیں وہ کم ہیں۔ آپ ہر اچھے اخلاق کے مالک تھے، ہر اچھی صفت آپ کے اندر موجود تھی، اور آپ جو ہے ہر برے کردار سے آپ محفوظ تھے، ہر برے کردار سے آپ رکے ہوئے تھے۔ تو ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ان سب اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے، ان کے اخلاق تو اعلیٰ رہیں گے، ہم کیسے جو ہے ان سب تمام اخلاق کو اپنا سکتے ہیں؟ لیکن کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے۔ اگر کسی کو روزی نہ ملے تو کیا وہ کوشش ہی نہ کرے؟ تو روزی کے لیے انسان جب کوشش کرتا ہے تو اچھے اخلاق اپنانے کی بھی کوشش کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے وہ اپنے اندر لانے کی، اپنے آپ کو اسی طرح بنانے کی کوشش کرے۔